آپ اس طرف ووٹ کرو یا ادھر ووٹ کرو, وہ اٹ ول بی بریچ آف پریولیج آف پارلیمنٹ اینڈ آف دی ایم این اے. سر ایک سیکنڈ سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت, وہی فواد چودھری والی بات, عدالت پارلیمنٹ کو کوئی قانون بنانے کا نہیں کہہ سکتی؟ نہیں کہہ سکتی. کیسے کہہ سکتی ہے؟ یہ اس پہ سوال ہے میرا. مالک صاحب. چوہے صاحب السلام علیکم, مالک بول رہا ہوں. ہاں یہی تو ساورنٹی آف پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ از سپریم. اور آپ کو میں ایک مثال دوں, آپ یہ کہتے ہیں کہ عہدے کے بغیر, ٹرم آف ٹینیور کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. برطانیہ کی اگر کوئین بلا لے اپنے آرمی چیف کو, کہ تو فاکلینڈ کی جنگ ہار رہا ہے اور میں تجھے ریپلیس کر رہی ہوں, تو وہ کیا کہے گا کہ میرے ہاتھ میں ابھی میرے 2.5 سال باقی ہے اور ہاتھ میں میرے لاہور ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے, آپ مجھے ریموو نہیں کر سکتی. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ دے سرو ایٹ دی پلیئر آف دی, یہ آفیسز ہی اتنے سینسٹیو ہے. سر پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں اعزاز صاحب, مالک میں اسی سے, اعزاز صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب اگر ٹینیور لکھ دیا گیا پھر آرمی چیف کو اس سے پہلے ہٹایا نہیں جا سکے گا؟ ایک تو ہٹایا نہیں, غالباً ہٹایا نہیں جا سکے گا. غالباً اس وقت جو طریقہ کار ہے جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ آرڈر ہے آرمی چیف کا, اس میں امپلیسٹ یہ ہے, وہ اس میں یہ سمجھے, اس کے ورڈز ہے جو میں بولنے لگا ہوں. دی پریزیڈنٹ از پلیز ٹو اپوائنٹ مسٹر لیفٹیننٹ جنرل سچ اینڈ سچ ایز دی آرمی چیف, as the Chief of Army Staff for a term of 3 years, subject to the pleasure of the President. وہ 3 years بھی is subject to the pleasure of the President. جس وقت نواز شریف نے ڈسمس کیا تھا مشرف کو, چاہے وہ ہوائی جہاز پہ تھا, اس وقت وہ ڈسمس ہو گیا تھا. Exactly, and so he had the power. So he had the power to dismiss the army chief. Now after this, he had the power and the army chief should just have submitted to that. Usne bagawat ki by arresting the prime minister and his family members and everything. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں غالباً اب اگر ٹینیور مینشن اور اسپیسیفائی کر دیا جائے تو وہ اس طرح کا حکم شاید وزیر اعظم پھر نہیں دے پائے گا, جیسے کہ وہ مختلف کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس ہیں جو 4 سال کے لیے آتے ہیں یا 3 سال کے لیے آتے ہیں, ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا unless سپریم جوڈیشل کاؤنسل. سو یہ والا مالک صاحب آپ کا. جی چوہے صاحب, اس میں ایک سینٹرل کویسچن ہے, یہی ہے کہ کیا کورٹ ڈائریکٹ کر سکتی کہ نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سلمان اکرم سے بھی بات کر رہے تھے, انہوں نے ججمنٹ میں 203D کا بات کیا, آرٹیکل 203D. وہ جب ہم پڑھتے ہیں ایز لیمن تو مجھے تو لگتا ہے کہ بڑا اسپیسیفک وہ ہے کہ پرٹیننگ ٹو لاز جو اسلامک حیات سے کلیش کر رہا ہے, اسلامک ویلیوز, اسلامک جورسپروڈنس. جی ہاں. تو اس کی اسپرٹ یہاں پہ لگانی, isn't it stretch of imagination? وہ جو 203 آرٹیکل ہے اور 3A, 3BB, 3CC, 3DD, وہ آرٹیکل ہے آن اسلامک پروویژنز. اور اس میں جب عدالت وہ اسلامک بینچ علیحدہ ہے سپریم کورٹ کا, ہاں جی, اس میں ایک مولانا بھی بیٹھتے ہیں 2 ججز کے ساتھ, یا 4-5 ممبر بینچ ہے. اس میں جب وہ عدالت کہتی ہے کہ یہ بات خلاف شریعہ ہے, اس کی جگہ یہ ہونا چاہیے, تو وہ اسپیسیفائی کرتی ہے اس کے تحت کہ ورڈز ایڈ کیے جائیں قانون میں, آئین میں یا آئین میں نہیں قانون میں. ٹھیک. اور وہ اختیار ہے ہی نہیں, ورنہ وہ اختیار ہے ہی نہیں. سوال ایک چھوٹا سا عادت پہ یہ چوہے صاحب, یہ جو کلوز 8 ہے فیصلے کا, جب آپ 8 میں آتے ہیں اس میں کورٹ نے ایک جسٹیفیکیشن دی ہوئی ہے اپنی, جو مجھے لگتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں نہ کسی نے آبجیکشن کیا, نہ ہمیں کسی نے مینٹینیبلٹی پہ کویشچن کیا. ان فیکٹ the words are very interesting. They, referring to the Attorney General and others, they in the course of arguments beseech the court to provide guidance to the Federation in this important matter. وہ تو یہ کہہ رہی ہے عدالت کہ یار آپ لوگوں نے خود منت کی ہے
تو اب اس کے مطابق ہم نے تمہیں بتا دیا، جو جا کے کیا بات کریں 148(3) کے تحت حکومت گئی تھی. میں سے چوری صاحب یہ بھی بتا دیں 184(3) کے تحت حکومت گئی تھی. عدالت کی اب میں جا کے منت کروں کہ مجھے کاشف عباسی کا گلا دبا دینے کی اجازت دو تو عدالت اجازت دے دے گی، کہے گی کہ کسی نے اپوز ہی نہیں کیا. عدالت اپنے دائرے میں رہے. وہ جو انہوں نے کوٹ کیا نا کہ ایوری بڈی از بلو دی لا اینڈ لا از ابو ایوری بڈی، لا از ابو دا کورٹ آلسو دا سپریم کورٹ آف پاکستان. وہ لارڈ چیف جسٹس ہاؤ ایور ہائی یو مے بی دا لا از ابو یو. یہ whether you are the king of England or the chief justice of Pakistan, the law is above you. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پر اس چیز کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا تھا جو اختیار کلی طور پر صدر پاکستان کا تھا آن ایڈوائز. یہ اس پہ نہیں ہاتھ اس پہ نہیں کیا جا سکتا اور اس پہ ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ نہ کسی آپ ایک ایم این اے کو، میں اگر ایم این اے ہوں تو مجھے ڈکٹیشن نہیں دی جا سکتی آپ ادھر ووٹ کرو ادھر ووٹ کرو، یہ لاؤ لاؤ وہ لاؤ لاؤ. ایک ایم این اے کو نہیں کہا جا سکتا تو کلیکٹو پارلیمنٹ کو کس طرح کہا جا سکتا ہے. اعتزاز صاحب مجھے یہ بتائیں، ابھی میں نے سلمان صاحب سے بھی یہ بات پوچھی، ان کا بھی یہ ویو ہے، میں آپ کا ویو جاننا چاہتا ہوں. جس طرح انہوں نے کہا کہ ٹینیور اور سروس آف اے جنرل کیونکہ نہیں ہے، دس از ابسرڈ. اگر آپ اس کو نہیں بدلیں گے تو یہ پھر آرمی چیف 2016 نومبر 26 کو ریٹائر سمجھے جائیں گے. فرض کریں قانون نہیں بنتا، اگلا آرمی چیف آپ ان دونوں کی غیر موجودگی میں، یعنی ٹینیور اور سروس آف جنرل کی غیر موجودگی میں جو ابھی بھی نہیں ہے، اگلا آرمی چیف کیسے لگے گا؟ یعنی آپ کے خیال میں بھی نہیں لگ سکتا جیسے سلمان صاحب کہہ رہے ہیں؟ اگلا آرمی چیف کیوں نہیں لگ سکتا؟ اگلا آرمی چیف لگائے پرائم منسٹر، اس کو کوئی چیلنج کرے اس اپوائنٹمنٹ کو تو پھر ہی سپریم کورٹ کچھ فیصلہ کرے گی نا. سر لیکن جب وہ یہ کہہ چکے اس فیصلے میں کہ ٹینیور نہیں ہے، چکے ہیں پر اس پہ وہ تو اس وقت کی اس معاملے پہ کہا ہے نا. وہ کس طرح کے ایک کانسٹیٹیوشنل آفس کو ختم کر سکتی ہے سپریم کورٹ. آرٹیکل 243 says the president shall on the advice of the prime minister appoint chief of army staff. سر پھر چلے میں آپ کو اگلا اگر اجازت ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں while exercising judicial restraint، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، find it appropriate to leave the matter to the parliament and the federal government to clearly specify the terms and conditions of service of the chief of the army staff through an act of parliament and to clarify the scope of 242. وہ یہ نہیں کہہ رہے ایکسٹینشن، وہ اپوائنٹمنٹ آف چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہے ہیں. سر ایکسٹینشن ایشو ہی نہیں ہے نہیں، پر وہ اس میں لکھا ہوا ہے ٹرمز اینڈ شیل اسپیسیفائی دی ٹرمز اینڈ کنڈیشن. وہ 243 میں ہی لکھا ہوا ہے، آخری لائن 243 کی آفٹر چیف آف نیول اسٹاف پڑھے. جی سر. وہ کیا لکھا ہے وہ دیکھو آپ کے سامنے. میں تو کسی کے گھر میں بیٹھا ہوں اور میرا کھانا تم خراب کر. میں معافی چاہتا ہوں، آخری 2 سوال پوچھتا ہوں. آپ نے کمانڈ آف آرم فورسز کی بات کی ہے، میں خیال ہے 243 کی بات کر رہے ہیں. The president shall subject to law have power to raise and maintain military, navy and air forces of Pakistan and the reserves of such forces and to grant commission in such forces. The president shall on advice of the prime minister appoint chairman joint chief of staff committee, chairman chief of army staff, chief of naval staff آخری لائن and shall also determine their salaries and allowances. ہاں تو وہ کافی کمپریہنسو ہے. یہ اتنا تو کمپریہنسو ہے اٹارنی جنرل کا نہیں ہے. اٹارنی جنرل سرو ایٹ دی پلیئر آف دی پریزیڈنٹ. گورنمنٹ جاتی ہے تو اٹارنی جنرل بھی جاتا ہے، ورنہ اٹارنی جنرل 4 سال رہے اور گورنمنٹ 2 سال میں ڈسمس ہو جائے یا پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جائے. اٹارنی جنرل صاحب بیٹھا ہے، گورنر صاحب بیٹھا ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہیں which are at the player of the president. سر آخری سوال میرا بھی ایک چوہے صاحب، کیا پھر آپ ریویو پٹیشن دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر؟ ریویو کی کیا ضرورت ہے؟ سر میں یہی میرا سوال تھا، کیا اگر حکومت اس کو فالو نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے لگا دیا بس یہی چلے گا، آپ کے خیال میں حکومت ٹھیک ہوگی، سپریم کورٹ ٹھیک ہوگی؟ نہیں، اس وقت تو حکومت کو اتنا تو ماننا پڑے گا وہ سپریم کورٹ غلط ہے، لیکن چونکہ سپریم کورٹ ہے اس کی ججمنٹ چلے گی.
اس کی ججمنٹ اس حد تک چلے گی کہ 6 مہینے سے زیادہ باجوہ صاحب سرو نہیں کر سکتا. اور حکومت اگر کچھ امبیرسمنٹ ہوتی ہے کسی لیجسلیٹو پروسیس سے تو وہ چھوڑے, وہ سیدھا باجوہ صاحب کو اب کہہ کہ جی آپ کی جتنی خدمت ہم کر سکتے تھے ہم نے کی ہے, اب آپ ہمیں ذرا ایڈوائز کر دیں کہ آپ کا سکسیسر کون اچھا ہے, ہم اس کو سکسیسر لگا دیتے ہیں. I think that is the crux of the matter. بل میں آ رہا ہوں بھائی صاحب اس پہ. سر یہ بتا دیں, آخری سوال, آپ کا کھانا خراب نہیں کرنا چاہتا, 6 مہینے کس قانون کے تحت سپریم کورٹ نے دیا سر, دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی, میں تو خود کہہ رہا ہوں یہ نہیں دے سکتی. یہ نظریہ ضرورت وہ کیا ہے, لا آف نیسیسٹی جو جسٹس منیر نے چلایا تھا 1954 میں تمیز الدین کیس, اور اس کے بعد گورنر جنرل ریفرنس میں 1956, وہ بار بار اٹھاتا ہے. چوہے صاحب یہ بات پہلے سلمان اکرم سے ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ 203 میں یہ آیا ہوا ہے کہ اگر کوئی قانون ایسا ہے تو 5-6 ماہ دے سکتے ہیں اس قانون کو ریپلیس اور ختم ہونے میں, تو وہ سپرٹ اٹھائی ہوئی ہے. 6 ماہ انہوں نے 203 میں سے اٹھایا ہے. وہ صرف اسلامک پروویژنز ہیں. یہی میرا آرگومنٹ بھی تھا. اینٹی اسلام, اگر اگینسٹ اسلام کوئی پروویژن یا کوئی پریکٹس یا کوئی کسٹم چل رہا ہے تو اس کے لیے یہ انہوں نے کیا ہے. یہ اس کیس میں لینڈ ریفارم کیس میں کافی دیر تک چلتے رہے. 1-2 کیس ابھی تک سٹے آرڈر ان پہ چل رہے ہیں, 1-2 ابھی تک چل رہے ہیں. پرانے کیس, پرانے لاز وچ ہیو بین ڈکلیئرڈ ان اسلامک, ان پہ میعاد ہی دی جا رہی ہے. پہلے وہ قرضباش ٹرسٹ میں کافی میعاد دی گئی ہے. تو میرا خیال ہے یہ تو صرف وہ ہے کہ وہاں جہاں عدالت اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی قانون صاحب اگر یہ سمپلی لیجسلیٹ کر دیتی ہے عدالت, اسمبلی وہ کہتی ہے اچھا یہ تنخواہ ہوگی, یہ XYZ اسپیسیفکیشنز, 3 سال مدت ہوگی, اور پرائم منسٹر چاہے تو 3 سال کے بعد دوبارہ ری اپوائنٹ کر سکتا ہے, اور یہ لیجسلیشن آ جاتی ہے, تو پھر کیا کرے گی؟ پھر تو سپریم کورٹ کانٹ سے اینی تھنگ. نہیں, اگر کر دیتی ہے پارلیمنٹ تو کر سکتی ہے. پارلیمنٹ کو میں روک تو نہیں رہا فرام لیجسلیٹنگ, اس کی سوابدید ہے, وہ کرنا چاہے نہ کرے. صاحب اصل سوال اگر آپ مجھے اجازت دیں کاشف سر, بخاری صاحب کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. چوہری صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر انہوں, پہلی بات تو یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایکسٹینشن از بینگ چیلنج. جو کورٹ نے کہا ہے وہ یہ ہے. نہیں سر, ایکسٹینشن چیلنج ہے, انہوں نے ایکسٹینشن بڑا کلیئرلی مینشن کیا بخاری صاحب کہ ایکسٹینشن پہ بھی قانون سازی کرنی پڑے گی. میں نے سوال نہیں کیا اپنا. جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ کے لیے کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی یا سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ سے کر لیں گے؟ دیٹس دا کی پوائنٹ, موٹ پوائنٹ یہ ہے. بیکاز وہ بار بار آرٹیکل 243 کا ذکر کر رہے ہیں. شاہ صاحب پارلیمنٹ کو آرڈر ڈائریکشن نہیں دے سکتی سپریم کورٹ کے وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرے یا لا بنائے. یہ لا کی ضرورت نہیں ہے, یہ کوئی گیپ نہیں ہے. اٹارنی جنرل کا آفس ہے, گورنر کا آفس ہے, ان کا ٹینیور کوئی نہیں ہے. 100 سال سے گورنر کے آفس 150 سال سے چل رہے ہیں. تو 70 سال سے اٹارنی جنرل سکسیسیولی آ رہا ہے اس ملک میں. گورنمنٹ بدلتی ہے, وہ بدل جاتا ہے. کوئی نہ کوئی لکی ہوتا ہے قیوم جیسا جو کنٹینیو کرتا ہے اٹارنی جنرل, ورنہ اٹارنی جنرل serves at the pleasure of the president. Similarly, not providing a tenure for an office means that it is at the pleasure and discretion of the executive, of the sovereign. یہ ساری دنیا میں یہ اصول ہے. انڈیا میں وہ نیول چیف تھا بھگت, اس کی بیوی نے ایک وکیل تھی, اس نے ایک بیان دے دیا تھا جو کہ بی جے پی گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا تھا. وہ کسی نے پوچھ لیا
جرنیل سے ایڈمرل سے، تو اس نے کہا ہاں تو کچھ سچی ہے اس میں یا کچھ اس قسم کی بات تھی. اس کو جارج فرنانڈز ڈیفینس منسٹر نے بلا کے ڈسمس کر دیا تھا، گھر بھیج دیا تھا. پرائم منسٹر کی بھی ضرورت نہیں تھی. بالکل ٹھیک سر. میں ویسے جنرل میکرسٹل واشنگٹن سے بیٹھا تھا جہاز میں اور عراق جا رہا تھا. رستے میں وہ جو ایمبیڈڈ جرنلسٹ ہوتے تھے نا، وہ اس کے ساتھ تھے. وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کرتا ہوا، وہ باتیں انہوں نے نیچے رپورٹ کر دی، وہ چھپ گئی. By the time he landed in Iraq, he was recalled. He was told to get onto a plane and report back to Pentagon and deliver his stars. General MacArthur کو the hero of the Eastern Front کو ریکال کر لیا گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے سر. شرح میں بھی میرا خیال ہے ایگزامپل، میں شریعت کا اتنا کوئی نہیں ہوں واقف، پر حضرت خالد بن ولید کو بھی ریکال کر لیا تھا ڈیورنگ دی بیٹل. آرمی چیف تھے. تو یہ کوئی یہ عدالت کے سٹے پہ نہیں آرمی چیف چلتے ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. عدالت کو اختیار ہے. آئی ایم سوری ہم آپ کو کھانا آپ کا اتنا ڈیلے کرایا. اعتزاز صاحب بہت شکریہ فار کلیریفائنگ دس. بخاری صاحب ویسے میں آپ کو بتا دوں صفحہ 36 ہے اس کا پیرا 44، اس میں بھی بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ اٹارنی جنرل ہیز assured the court the federal government will carry out legislation through parliament in the shape of an act within 6 months to provide for the terms of service of a general so that effect can be given to article 243 in letter and spirit. پھر دوبارہ آرٹیکل پیرا 50 سر میں سن لوں پھر دوبارہ بتائیں.